شبیر ہے. میں اس گاؤں کے اندر میں فوڈ گائیڈ کا کام کرتا ہوں. یہ 1996 سے لے کے 2000 تک تھوڑا بہت اس کا رینوویشن کا کام ہوا تھا. نارویجن ایمبیسی نے ہمیں تھوڑا سا فنڈ پرووائڈ کیا تھا اور ایک CSP والوں نے ٹیکنیکل سپورٹ دیا تھا. دونوں کے کولیبریشن سے یہ اس 3-4 سالہ پیریڈ میں جو چیزیں گرنے کے قریب تھیں انہیں سہارا دیا گیا. اس دوران یہاں سے سیمپل لے جا کے اس کا کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کروایا گیا. تو میں نے اس وقت کے جو ہمارے صدر صاحب تھے محترم بھائی افتخار صاحب، میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس کا رزلٹ 1400 سال ہے. کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1400 سال پرانی آبادی ہے. یہ قلعہ بند گاؤں ہے، یعنی شروع میں قبائل ایک دوسرے کے اوپر حملے کیا کرتے تھے، جہالت کا دور تھا. تو اس زمانے میں کسی کھلی جگہ میں گھر بنا کے بیٹھنا یہ انتہائی غیر محفوظ تھا. اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ قلعہ بند گاؤں تیار کریں جس کے اندر کوئی اچانک نقب زنی نہ کر سکے، شب خون نہ مار سکے. تو پھر اس جگہ کا انتخاب اس لیے ہوا کہ اس کا بیک سائڈ پیچھے دریا کی طرف کا جو حصہ تھا بالکل 90 ڈگریز پہ کھڑے دیوار کی طرف، وہاں پہ کلف تھا، وہاں سے کسی کے لیے اندر گھسنا ممکن نہیں تھا، یعنی قدرتی طور پہ محفوظ تھا. اور سامنے سے انہوں نے اونچی فصیل بنائی. فصیل کے ساتھ 14 واچ ٹاورز بھی تعمیر کیے. یہ واچ ٹاور جو ہے بنکر کا کام دیتے تھے، یعنی دشمن کو نظر آئے بغیر دشمن پر نظر بھی رکھ سکتے تھے. جو ہی دشمن ان کے تیروں کے کارگر رینج میں پہنچ جاتا انہیں تیروں کا نشانہ بھی بنایا جا سکتا. یہ گیٹ کے باہر آپ لوگوں نے دیکھا یہ ایک وہاں بڑا تالاب بھی بنا ہوا. تو یہ بھی ان کی جنگی حکمت عملی تھی. آٹومیٹکلی پانی کے لیے بڑا گڑھا تیار ہوا جس کے گرد انہوں نے دیوار بنائی. پھر اس پانی کا تالاب سے گاؤں کے مرکز تک جو جونیپر کی لکڑی ہوتی ہے اس کا ووڈن پائپ انڈر گراؤنڈ فکس کیا تاکہ کسی ایمرجنسی صورتحال میں یعنی محاصرے کی صورت میں گیٹ کھول کے باہر نکل کے خطرات مولنے کے بجائے گاؤں کے مرکز سے ہی اس ووڈن پائپ کو کھول کے محفوظ طریقے سے پانی حاصل کیا جا سکے. گیٹ کے سامنے یہ جو راستہ ہے قدیم زمانوں میں چائنا سے نیچے تک پنجاب تک جو لوگ سفر کیا کرتے تھے، ٹریڈ ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں یہی والا راستہ استعمال ہوتا تھا. تو یہ مشرق، یہ جو پانی کا پاؤنڈ ہے اس کے مشرق کی طرف وہ ایک چھوٹا سا کیا کہتے ہیں دروازہ نظر آتا. تو وہ یہاں کا کاروان سرائی ہوا کرتا تھا. آنے جانے والے حضرات اس کاروان سرائی میں اسٹے کیا کرتے تھے. اور اس کے تھوڑے سائڈ پہ گھوڑوں کے لیے استبل بنا ہوا تھا. یعنی اس زمانے میں اس علاقے سے گزرنے والے مہمانوں کے لیے ایک اچھی بات یہ تھی کہ انہیں لاجنگ اور بورڈنگ دونوں چیزیں مفت میں میسر آتی تھیں. 1856 تک بالکل صحیح سلامت گاؤں تھا. 1856 میں دریائے ہنزا کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو عطاباد جھیل ہے اس سے کوئی 2-2.5 کلومیٹر پہلے یہ دریا کے جنوب کی جانب سے پہاڑ کی چوٹی سے زمین سرک کر نیچے آئی. اس نے دریا کو لمبے عرصے کے لیے بند رکھا. کوئی 40-45 کلومیٹر لمبی جھیل بنی. جب دریا کا پانی اندر بڑھ گیا اور اوور فلو ہونا شروع ہوا، پانی نے سرک کا آئی ہوئی نرم مٹی کو ایک دم بہا لیا اور یوں سمجھے کہ وہ ڈیم ٹوٹ گیا. اچانک ایک بہت بڑا سیلاب آیا. یہ ہمارے گاؤں کے سامنے دریا کے اس سائڈ پر یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے. جو ہی وہ طوفانی سیلاب کا پانی اس پہاڑی سلسلے سے ٹکرا گیا تو ریفلیکٹ ہو کے بہاؤ کا زیادہ تر رخ اس طرف ابھر آیا. اس نے اس گاؤں کے نیچے سے کٹاؤ شروع کیا. وہ کاٹتا گیا، اوپر سے گرتا گیا، ہوتے ہوتے اس گاؤں کا کوئی 80% حصہ کٹ کے نیچے گر گیا. اب جو کچھ ہمارے پاس بچا ہے اس میں کوئی 40 کے لگ بھگ پرانے گھر ہیں. یہ 7 قدیم مساجد ہیں جن کے اوپر مختلف ادیان اور اقوام کی نشانیاں بھی ثبت ہیں. ان کے اوپر جو کارونگ کی گئی اس کارونگ کے اندر مختلف ادیان اور اقوام کی نشانیاں ہیں. اور ہمارے پاس یہ 3 واچ ٹاور ابھی بچے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ یہ انٹرنس والا گیٹ، یہ چیزیں اب بھی اپنے اوریجنل شیپ میں موجود ہیں. آج سے 1400 سال قبل اس خطے کے اندر زندگی گزارنے والا انسان کیسے زندگی گزارتا تھا، اس کا لائف سٹائل کس طرح کا تھا، اس کا لائف سٹینڈرڈ کس طرح کا تھا، پھر اس زمانے میں زندگی کرنے والے انسان کے سامنے کس طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا، کس طرح کے خطرات لاحق تھے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں.